میرے محلے میں ایک لڑکا تھا، کینیڈا رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ مجھے اس کی شادی بارے بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سیکیورٹی سے ملنے کے بعد کہنے لگا احمد سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر جب کچھ قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ علی صاحب آپ آج اچانک گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا، سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجاپن آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا احمد صاحب آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر چائے منگوائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا احمد مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں مسکرایا، علی صاحب کیسا گناہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اچھا بھلا جوان مرد تھا، چائے کا کپ سائیڈ پہ رکھا۔ احمد میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ کیا تھا، ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ رشتہ ہوا تو شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ میں کینیڈا رہتا تھا اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی، اسے سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہم میں بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 2 بیٹیاں اللہ نے دی تھیں، وہ حاملہ تھی کہ ہم میں سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ میں اسے طلاق دے کر چلا گیا، میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزرے، اسے چھوڑا ہوا میں نے۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن میرا 2 بار بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دگا دے جائے۔ وہ رو رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد میں پھر سے اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ علی اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بالکل بلک کر رو رہا تھا۔ احمد میرے بچوں کا کیا قصور تھا بھلا؟ میری انا، میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے لگانا چاہتا ہوں۔ احمد مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ میں نے پوچھا دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی، مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، لیکن جب سے میں بیمار ہوا مجھے احساس ہونے لگا ہے ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں۔ میں اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا، اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا، بارش ہو رہی تھی، وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، سوج چکی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ مسکراتے ہوئے احمد اب چلے، میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا اپنے NGO کا، وہ ختم کیا۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی کی جانب۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ وہ بتانے لگا میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے، مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو ننھی سی کلی، ان کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، احمد مجھے میرے بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا، ہائے غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے۔ دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے، کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا کیا ہی خوبصورت عمل ہے۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ احمد یہ ہے میری بیوی سجل کا گھر۔ دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے نام پوچھا، پھر پوچھا اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا پاپا نہیں ہے، ماما ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا، اتنے میں ایک عورت باہر آئی، وہ علی کو دیکھتے ہی پہچان گئی۔ تم یہاں؟ وہ عورت علی کی بیوی سجل کی بھابی تھی۔ علی رونے لگا، بھابی سجل کہاں ہے؟ بھابی غصہ کرنے لگی۔ میں نے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھائی بھی آ گئے۔ سجل کے معلوم ہوا ماں باپ مر چکے ہیں، سجل کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے بچوں کے ساتھ۔
ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا، دستک کیا دیتے۔ اندر داخل ہوئے، گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے لڑکے کے پاس بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی، دوسری لڑکی ننگے پاؤں جھاڑو دے رہی تھی۔ علی دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میری شانزیں، میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی ان کا بابا ہے، وہ ڈر گئی تھی۔ پیار سے پوچھا، مما کہاں ہے؟ شانزیں آہستہ سے بولی، مما اسکول گئی ہے سموسے بیچنے۔ اتنے میں سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے سے کپڑے، بری حالت، ساتھ چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی علی کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو پکڑ کر کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ، 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ علی سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے، سجل معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا، وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ علی رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سائیڈ پہ لے گیا، سجل کو سمجھانے لگا کے لیے اسے بتایا علی بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے، مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا آپ پہ۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھا ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو سجل، وہ ساری رات نہ سویا تھا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے آج۔ پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی، اب تمہاری انا برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی علی کے آنے کی۔ وہ علی کے سینے سے لگ گئی، بیٹوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگایا، سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا، جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بول گیا تھا، احمد بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکریہ اللہ، تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئے۔ علی جلدی سے اتر کر آیا، احمد بھائی میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خوش رہو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ احمد کی باتیں میرے معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے کھلی کتاب ہے۔ میں چیخ چیخ کر نصیحت کر رہا ہوں، میں سچی باتیں آپ کے دل کو صدقہ کر رہا ہوں۔ پلیز احمد کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا ہے، نہ آنا باقی رہے گا۔ یاد رہے ان میں طلاق صرف ایک بار ہوئی تھی۔ میرے دوستو، یہ تحریر پڑھتے ہوئے میرے خود کے اتنے آنسو آ رہے ہیں کہ میں ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے غلط فیصلے نے کتنی زندگیوں کو متاثر کیا۔ بچے جو ہے بیچارے رلتے رہے، بیگم کتنی مشکل زندگی گزار رہی تھی، اور وہ آدمی خود بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کو کیا پتہ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریے اور ہر دم اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔